بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب آپ بشارت دے دیجئے ہمارے ان بندوں کو جو باتیں سبھی سنتے ہیں اور عمل اچھی بات پر ہی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس فرمان کی روشنی میں یہ چند سطریں، یہ چند سطور، یہ چند الفاظ میں ناظرین کی سماعت کے سپرد کر رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 20 مارچ 2016 انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بین الاقوامی سطح کی صوفی کانفرنس نئی دلی رام لیلا میدان میں منعقد ہونے جا رہی ہے۔ اس کانفرنس کے اندر بین الاقوامی سطح کے مشائخ، علماء اور ہندوستان بھر کی اکثر خانقاہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نمائندگان اس کانفرنس میں حصہ لینے آ رہے ہیں۔ اس کانفرنس کو لے کر کئی باتیں اٹھائی جا رہی ہیں، کئی قسم کی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، جن میں سے کچھ افراد تو یہ افواہ پھیلا رہے ہیں کہ یہ مودی سرکار کے ذریعے اسپانسرڈ کانفرنس ہے، اور کچھ لوگوں کو جب اس پوائنٹ پر سے تشفی نہیں ہوئی تو انہوں نے یہ پھیلانا شروع کر دیا کہ اس کانفرنس میں حصہ لینے والے بد مذہب معاذ اللہ، جیسے الزام لگایا گیا ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو پاکستان کے مشہور عالم اہل سنت ہیں، کہ وہ یہاں پر آ کر بد مذہبیت یہاں پہ معاذ اللہ پھیلانے کی سازش یہاں کے لوگوں نے رچی ہے۔ یہ قطعاً سرے سے قطعاً یہ بہت ہی بڑا ایک جھوٹ ہے جو خانقاہوں پر باندھا جا رہا ہے، اور اس وجہ سے ہم چند باتیں ناظرین کے سماعت کے سپرد کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صوفی کانفرنس کا ایجنڈا سیاسی ایجنڈا نہیں ہے۔ صوفی کانفرنس کا ایجنڈا صرف ایک نکاتی ایجنڈا ہے، وہ یہ کہ تمام تر خانقاہیں، مشائخ اور علماء دنیا بھر سے جو ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں نئی دلی رام لیلا میدان میں، ایک ساتھ، ایک آواز، ایک جسم، ایک جان ہو کر عالمی سطح پر اسلام کے نام پر جو دہشت گردی پھیلائی جا رہی ہے اس کے خلاف اپنی آواز اٹھائیں گے، اس کا خلاف وہاں پہ درج کریں گے۔ اس ایک نکاتی پروگرام کے علاوہ صوفی کانفرنس میں حصہ لینے والوں یا اس کانفرنس کو آرگنائز کرنے والی تنظیم AIUMB آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کوئی کسی کا ایجنڈا، کوئی کسی قسم کی سیاست رچنا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عالمی سطح پر جو دہشت گردی کے خلاف جن لوگوں نے آوازیں اٹھائی ہیں ان میں ایک نمایاں شخصیت ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ہے۔ آپ ان کے ریکارڈ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ 600 صفحات پر مشتمل دہشت گردی کے خلاف ان کا فتویٰ ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے حال فی الحال ہی میں انہوں نے جو ہے وہ ایک تعلیمی نصاب ترتیب دیا ہے جو مدارس میں رائج کیا جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اس کا رواج دیا جائے گا، جو دہشت گردی کے خلاف قرآن پاک نے کیا فرمایا ہے، سرکار کی متواتر سنت کیا کہتی چلی آئی ہے، اس کے نصاب کے اندر مستقل اس کا ایک حصہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ فتوے کو لے کر عوام میں ایک خوف، اور بلکہ میں کہوں گا ایک مذہبی دہشت گردی پھیلائی جاتی ہے۔ فتویٰ ایک بہت ہی مقدس رکن ہے علم دین کا، اور فتویٰ دراصل قرآن و سنت کی روشنی میں عالم دین کی رائے ہوتی ہے۔ ہم اپنے تمام علماء اہل سنت کے فتاویٰ کا احترام کرتے ہیں، ان کی آراء کا احترام کرتے ہیں، لیکن ایک مسئلہ ہمارے سامنے جو بڑا اہم درپیش ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری کا جہاں تک سوال ہے، ان کے سلسلے میں علماء اہل سنت کے دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ ان کے موافقت میں بات کرتا ہے، ایک گروہ ان کی مخالفت میں بات کرتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے دونوں گروہوں کی بات سنی، ہم نے دونوں کی آراء اپنے سامنے رکھی، اور اس کے بعد ہم نے قرآن کی طرف رجوع کیا، جس طرح سے میں نے ابتدائی سخن میں عرض کیا تھا کہ اللہ کے بندے جن کو اللہ کی طرف سے بشارت آ رہی ہے وہ بندے ہیں جن کو بشارت آ رہی ہے، جو باتیں سب کی سنتے ہیں اور احسن قول یعنی سب سے اچھی بات پر عمل کرتے ہیں۔ صوفی کانفرنس کا ایجنڈا دہشت گردی کا خلاف ہے، اور دہشت گردی کا خلاف کرنے میں ہم نے AIUMB والوں نے،
ہندوستان کی دیگر خانقاہ والوں نے جب یہ پایا کہ اس کے خلاف جو سب سے نمایاں آواز ڈاکٹر طاہر القادری کی ہے، تو اس وجہ سے ہم نے ان کو یہاں پہ مدعو کیا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام حضرات جو ہیں وہاں پہ تشریف لائیں گے۔ کسی بھی قسم کی افواہ یا ایس ایم ایس یا واٹس ایپ یا فیس بک پر دیے گئے فرضی فتووں کے ذریعے آپ لوگ کوئی اثر نہیں لیں گے، یہ میری امید ہے۔ خانقاہ برکاتیہ کی طرف سے میں یہ فقیر برکاتی اور اے آئی یو ایم بی کے نیشنل وائس پریزیڈنٹ ہونے کے ناطے میں آپ حضرات کو دعوت دیتا ہوں کہ صوفیہ کے قدم سے قدم، کندھے سے کندھا ملا کے چلیں اور دہشت گردی کے خلاف اسلام کا، پیغمبر اسلام کا نمایاں میسیج ساری دنیا کو بتائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔